روات سے بہت سارے ہمارے علماء اکرام تشریف لائے ہیں۔ جمعیت اہل سنت روات کے بہت سارے علماء یہاں شرکت فرما ہیں اس سیمینار کے اندر۔ میں علماء روات کی نمائندگی کے لیے ملتمس ہوں برادر مکرم حضرت مولانا مفتی زبیر احمد غفاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند کلمات حضرت قائد اہل سنت کی زندگی کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی زبیر احمد غفاری صاحب۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران، قائدین اور تمام دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، انتہائی مختصر سے وقت میں ایک دو گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ خلاق عالم نے دین اسلام کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا تو سب سے پہلے اس دین کی تکمیل کے لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس کی مضبوطی کی ضرورت تھی۔ رب کائنات نے اس دین کی تمکین کے لیے، مضبوطی کے لیے اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کا انتخاب فرمایا۔ اب وہ جو دین مکمل ہو چکا تھا، جس کی مضبوطی حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ذریعے ہو چکی تھی، اسی دین، اسی شریعت کی تدوین کی ضرورت تھی تاکہ بعد میں آنے والی انسانیت اس سے کما حق فائدہ اٹھا سکے۔ تو رب کریم نے اس کے لیے ائمہ مطہرین کو منتخب فرمایا اور حضرات ائمہ کے ذریعے دین کی تدوین فرما دی۔ اب جس دین کی تکمیل ہوئی، جس دین کی تمکین ہوئی، جس دین کی تدوین ہوئی تو دشمن نے اپنے تیر چلا کر کے اس دین کے اندر ایسی باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جو دین سے تعلق رکھنے والی نہیں تھی۔ تو رب کائنات نے دین کی تطہیر کے لیے علماء کو کھڑا کر دیا۔ وہ علماء جو دین کی تطہیر کرنے والے ہیں، ان کی فہرست اگر اٹھائی جائے، ان کے نام اتنے ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ انہی میں سے ایک طبقہ وہ ہے جسے آج دنیا جانتی ہے، علماء دیوبند کے نام سے، جنہوں نے دین کی تطہیر کر کے وہ حق ادا کر دیا کہ آج دین کو صاف ستھرے انداز میں اگر دیکھا جا سکتا ہے تو علماء دیوبند کی زبان، علماء دیوبند کے قلم، علماء دیوبند کی تصانیف، علماء دیوبند کے تیار کردہ شاگردوں سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اب جن حضرات نے دین کی تطہیر کی ہے، انہی میں سے ایک شخصیت حضرت شیخ قاضی مظہر حسین صاحب ہیں، جنہوں نے دین کی تطہیر کا وہ بیڑا اٹھایا کہ اگر کسی اپنے نے نادانی میں کچھ غلط لکھا، سب سے پہلے اگر قلم اٹھائی گئی تو حضرت قاضی مظہر صاحب نے قلم اٹھائی ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے اگر کسی بیگانے نے اپنا بن کر کے یہ کوشش کی کہ دین کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ کرے تو حضرت قاضی مظہر حسین صاحب نے سنجیدہ انداز میں، مؤدبانہ انداز میں اس کا ایسا تعاقب کیا کہ اس کی نسلیں بھی اس چیز کو یاد رکھے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔ حضرت قاضی صاحب نے دین کی تطہیر کے لیے وہ کار نمایاں سر انجام دیے۔ آج آپ چلے جائیں تحریک خدام اہل سنت کی جس مسجد میں جائیں گے، ایک چیز دین کی تطہیر کی علامت نظر آئے گی، جہاں پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اصلی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ ایک طبقے نے
کلمے کے اندر ملاوٹ کر کے اسے پھیلانے کی کوشش کی تو حضرت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ تطہیر کر کے بتا دیا کلمہ اسلام یہ ہے، اور کلمے کے نام پر جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کلمہ اسلام نہیں ہے۔ میرے محترم صاحبین، اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کو دین کی تطہیر کے لیے منتخب کیا انہی میں سے ایک عظیم نام حضرت قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کا ہے کہ جن کی تطہیر کی برکت سے آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کے فتنوں سے دور ہو کر، طرح طرح کی دین کے اندر ملاوٹوں سے دور ہو کر کے پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا اس امت مسلمہ کے اوپر، اس طبقے کے اوپر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس سے کامل طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔